بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تاریخ اسلام کے متعلق اکابر امت و حوارات کی شاندار آراء جو ہمیں موصول ہوئی، وہ اگر سب مفصل لکھی جائے تو اس کے لیے یہ مختصر سی جگہ بالکل ناکافی ہے۔ اس لیے بعض اکابر اخبار کے چیدہ کلمات ان کی آراء میں سے درج کیے جاتے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کی پسندیدگی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ بہت سے مدارس میں اس کو درس کرا چکے ہیں اور کرا رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد کفایت اللہ صاحب صدر جامعیت العلماء تحریر فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام کو میں نے پڑھا، یہ کتاب یقیناً اس کا حق رکھتی ہے کہ سکولوں، انجمنوں، مکاتب وغیرہ میں اس کو داخل درس کیا جائے۔ حضرت مولانا محمد اعزاز علی صاحب مد ظلم پر پروفیسر دارالعلوم دیوبند، جن کے امر و ارشاد کی بنا پر اور جن کے زیر ہدایت یہ سلسلہ تالیف ہوا ہے، ایک بطور تقریر بسیط کے تحت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رسالہ میں نہ تو مہلک الفاظ ہے نہ عقول سافلہ سے ہے، متوسط درجہ کا ذہین بچہ بھی بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فروخت کے وقت جب کہ بڑے بڑے سرمایہ دار جواہر کے خزانوں کا جائزہ لے رہے تھے تو ایک بوڑھا سود کی کتنی اور پوئی لے کر حاضر ہوئی تھی کہ بازار معاشر میں اس کا نام بھی یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی فہرست میں درج ہو۔ ایک نہنہار جس کی محمد میاں کہا جاتا ہے، شاہ دو عالم، سرور کائنات، رحمت العالمین، افضل المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ایک ناچیز ہدیہ لے کر حاضر ہوا اور بازار احترام و ادب عرض رساں ہے۔ آنا نکا حق امید ہے کہ خلقہ بگوشان توقیدہ اور امت کے نونہال آپ کی صلاحیات سے برا اندوز ہو کر سخاوت دارین حاصل کرے اور اس سیاہ کار کے لیے موجب فلاح دارین ہو۔ قرآن حکیم خدائے لم یزل کا ازلا اور ابدی کا اعلام ہے کہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ حق ہے کہ ہزاروں لاکھوں معجزوں کا مجموعہ ہے۔ اس مختصر سی کتاب نے 13.5 برس کے عرصہ میں دنیا پہ پوری طرح واضح کر دیا کہ اگر کسی نبی کی تصدیق کے لیے زندہ معجزہ دیکھنا ہو تو وہ یہی قرآن کریم ہے، جس کا ہر شوشہ سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد بھی اس طرح محفوظ ہے جیسے خدا کے آسمان کا سورج اور چاند۔ انسان کی عام نظریں اگر اپنے اندر متانت، سنجیدگی اور انصاف پسندیدگی کی روشنی رکھتی ہے تو بیان کردہ حقائق سے سر موبی اختلاف نہ کرے گی، لیکن یہ ہے کہ قرآن حکیم کی دائرہ رسالت کے اس مرکز وحید کی زندگی بھی ہزاروں معجزوں کا خزانہ ہے جس پر یہ مقدس کتاب نازل ہوئی تھی۔ اگر کتاب اللہ کی ہر آیت مستقل معجزہ ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدس کا ہر کارنامہ بھی مستقل آیات ہے جس کی نظریے سے دنیا سراسر کا سر ہے۔ اگر اللہ کی کتاب کا ہر نقطہ اور شوشہ آج تک دنیا والوں کی دست برو اور ترمیم و تنسیح سے بالکل محفوظ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاکیزہ کا ہر سانحہ اور واقعہ بھی دنیا کے سامنے آئینہ بنا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر کے بعد
اگر کوئی مبصر آخری فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زندگی، معجزانہ اخلاق کا مطالعہ کرنے والا بھی انتہائی فیصلہ یہ ہے کہ صادر کرتا ہے، کوئی انتہا نہیں۔ حق تو یہ ہے کہ حیات مقدس کی مکمل سواہ کا فرض نہ ہو تو آج تک کسی سے سکا، اور بشرہ طاقت کے امکان میں ہے کہ قیامت تک اس فضائیہ کی تکمیل سب کو دوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ تفسیر قرآن پاک کی طرح شیطان اور اجمل اقدس نے بھی بگا قلم اٹھایا اور اپنے طبی مذاق یا فطری افتادہ کے معجب، متاثر یا ذہین جلدی لکھ ڈالیں گے، مگر واقعہ یہ تھا کہ شکوہ شکایت سیرت نگاروں کی حالت پھر بھی غنیمت ہے کہ انہوں نے جادہ پیمائی کا قصد تو کیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ منزل بعید تھی اور آخری مرحلہ پر رسائی ناممکن۔ مگر عام مسلمانوں کے لیے مذاق کی حالت بہت زیادہ قابل افسوس ہے۔ دنیا اپنے مقتدار اور پیشوا کے حالات اجڑے ہوئے شعروں سے برداشتہ آثار قدیمہ سے تلاش کر رہی ہے، مگر طاہریت کی کوتاہی کے باعث وہ سراب کر تھک کر رہ جاتی ہے۔ جہاں چشمہ کا کہیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے برعکس یہاں چشم لبوں کے پاس خود آ رہا ہے۔ وہ تشنہ بھی ہے، مگر افسوس وہ آپ حیات کی شناخت سے بالکل ناواقف۔ ان کے ہاتھوں کے سامنے حیات مقدس کے عربی، فارسی، اردو مختصر مطول مختلف موضوع پر سینکڑوں رسالے موجود ہیں، مگر گویا وہ رسائل کی کیا ہے، آفتاب جن کو چشم نہیں سکتی۔ میلاد شریف کے ایجاد کی عرض وغائط اور یاجوا اسباب کی کیا تھے، ان سے بحث کرنا میرے فرائض میں داخل نہیں، لیکن رفتار زمانہ توبہ نے جو شکل پیدا کر دی ہے اس کی مثال یہ نہیں کہ صرف خوبصورت ٹائٹل پر ایک سطحی نظر ڈال کر خوش ہو لیا جائے اور اس کے کیمیائی اکثر نسخوں کی طرف مطلقاً توجہ نہ دی جائے۔ ضرورت محسوس کی گئی تو بچوں کو ابتدائی تعلیم کے سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایک نظر ڈلوا دی جائے، تاکہ آغاز زندگی کا یہ چسکا ممکن ہے کہ مفید نتیجہ تک ان کو پہنچا سکے۔ اس مبارک مقصد کی تکمیل کا طرف مصنفین کے قلموں اور روانی اختیار کی، مگر افسوس ہے کہ لوگوں نے اس رسائل میں مشکلات کا بہانہ لینا شروع کیا۔ معلوم واقعہ یہ ہے کہ بہانہ یا طبیعتوں کی حیلہ سازی بہرحال ضرورت محسوس ہوئی کہ اس آخری عذر کا بھی ازالہ کیا جائے، اور ضرور معلوم ہوا کہ سوال